ہیں فضل الرحمان کوئٹہ سے، میت کو عشاء کے بعد یا آدھی رات میں دفن کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داود کی روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو راستے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان پر موت کے اثرات شروع ہو چکے ہیں، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا تاکہ میں ان کی تجہیز و تکفین اور پھر ان پر نماز پڑھ کے ان کو دفنا سکوں جلد از جلد۔ اور پھر فرمایا کہ لا ينبغي لجیفۃ مسلم ان تحبس بین ظہرینی اہلہ، کہ کسی بھی مسلمان میت کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ اس کو روکے رکھا جائے اس کے اہل کے درمیان۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے، کوئی شرعی یا قانونی عذر اگر نہ ہو تو اس کے بعد فوراً جیسے ہی میت تیار ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنات ضرور دینا چاہیے۔ لیکن اس میں جو ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو رات کے وقت میں نہ دفناؤ، اور یہ روایت مسلم شریف میں بھی آئی ہے۔ لیکن جو تفصیلی روایت ہے یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خاص سیاق و سباق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں یہ بھی احتمال تھا کہ وہ جو اس روایت کے اندر اس کفن کے بارے میں غیر طائلین کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ کفن مناسب نہیں تھا، تو اس وقت لوگ کچھ اس طرح کا بھی شک ہوتا تھا کہ کفن صحیح طرح نہیں دیتے تھے تو رات میں دفنا دیتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مناسب وقت میں مجھے اطلاع کیا کرو حتیٰ یصلی، اس میں یہ روایت میں یہ لفظ بھی آ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اس سے یہ تھا، جیسے کہ محدثین نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ رات آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے اس کو دفنا دینا چاہیے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں بھی شریک ہو سکیں اور دفن کرنے کی جو دقت ہے اندھیرے میں وہ بھی نہ ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر رات کے وقت میں درمیان رات میں بھی اگر یہ تیار ہو سکتا ہے اور اس وقت تیار ہے جنازہ تدفین کے لیے تو اس کو مؤخر کیے جائے صبح تک، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی تیار ہو جائے اسی وقت جنازے کو دفنا دینا چاہیے، چاہے وہ آدھی رات ہو یا چاہے عشاء کے بعد ہو۔ بہت شکریہ۔